جب ہم روح القدس پاتے ہیں تو خدا کی قدرت ہمارے اندر کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پچھلی برسات کا روح القدس حاصل کرنے کے بعد، جس کا وعدہ عید حیام پر کیا گیا تھا، آئیں ہم آسمانی یروشلم مقدس بنانے کے لیے سامان جمع کرنے میں پرجوش بنیں۔ اس دنیا کی زندگی ہر ایک کے لیے تھکا دینے والی ہے۔ جب ان کے پاس بہت کچھ ہو تو وہ فکر مند ہوتے ہیں کیونکہ اس کا انتظام کرنا مشکل ہے، اور جب ان کے پاس تھوڑا ہوتا ہے تو وہ غریب ہونے سے فکر مند ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر وہ لالچ کی وجہ سے بہت سی چیزیں جمع کر لیں تو بھی وہ واقعی ان کی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمین ہمارا گھر نہیں ہے، بلکہ ایک گنہگار دنیا ہے۔ اس زمین پر چاہے ہم کتنے ہی سال گزاریں، ہمارا وقت یہاں عارضی ہے۔ صرف اسی صورت میں جب ہم اپنے آسمانی گھر کو لوٹیں گے، تمام غم، تھکاوٹ اور مشکلات ختم ہوں گی۔ اسی لیے خدا کہتے ہیں کہ ہماری زمین پر کی زندگی پردیسی کے دنوں کی مانند ہے، اور یہ کہ یہ زندگی بخارات کی مانند ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ظاہر ہوتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی ایک جلالی بادشاہی ہے جس میں ابدی خوشی اور شادمانی کی کثرت ہے۔ کوئی بھی ان برکات کو نہیں چھین سکتا جو خدا آپ کو دیتے ہیں، وہ ابد تک آپ کی ہیں۔ اس لیے آپ کو یہاں مستعدی سے آسمانی برکات جمع کرنی چاہیے۔ آپ نے خدا کی محبت پائی ہے جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کو بحال کیا جو آپ نے کھو دی تھی۔ خدا جسم میں آئے اور مصلوب ہوئے تاکہ آپ کے موت کے لائق گناہ کو اٹھائیں، ہاں تاکہ وہ دوسری بار آئے تاکہ نئے عہد کو بحال کریں اور آپ کو حیات کے درخت کا پھل کھلائیں تاکہ آپ زندہ رہیں۔ یہ کیسا بے انتہا فضل ہے۔ ہماری وطن آسمان پر ہے۔ چونکہ خدا آسمان پر آپ کے باپ ہیں، اس لیے ان کے فرزندوں کے طور پر آپ کو ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ نئے عہد کی عید فصح کے ذریعے خدا نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ تم میرے فرزند ہو، آپ پر اپنی مہر لگائی ہے اور آپ کو اپنے ساتھ ایک بدن اور ایک خاندان بنایا ہے۔ یہ کتنی مبارک بات ہے کہ وہ بادشاہی جہاں نہ غم ہے، نہ درد اور نہ ہی موت، ہمارا وطن بن گئی ہے۔ یہ کتنی پرمسرت بات ہے کہ آپ خدا کے فرزندوں کے طور پر ہمیشہ آسمان میں رہیں گے۔ آئیں ہم اس خوشی کو اپنے دلوں میں تھامے رکھیں اور خوشی سے آسمان کی راہ پر چلیں۔ آئیں ہم جس کسی بھی ملیں اسے خوشخبری کی منادی کریں اور انہیں اس شاندار جگہ کے سفر پر اکٹھے چلنے کی دعوت دیں۔ وہ لوگ جن کا آبائی گھر ہوتا ہے وقت آنے پر واپس جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ اسی طرح آسمان پر جانے والوں کو بھی تیاری کرنی چاہیے۔ خدا آپ کے گناہ بھرے بدنوں کو ویسے نہیں لیتے جیسے یہ ہیں، بلکہ انہیں بدل دیتے ہیں، لہٰذا آپ کو خوبصورت بننے کے لیے بدلنا چاہیے۔ راست بازی کے ساتھ زندگی گزاریں، صابر بنیں، دینداری کی زندگی گزاریں، بڑبڑائیں مت، فیصلہ نہ کریں، اپنے بھائیوں اور بہنوں سے اپنی مانند محبت رکھیں۔ اپنے کلام کے ذریعے آپ کو پاک کرنے کی غرض سے باپ ہمیشہ آپ کو محبت سے سکھاتے ہیں۔ سیون کے فرزندوں کو اس خوراک پر زندگی گزارنی چاہیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، یعنی خدا کا کلام۔ جب خدا آپ کو فروتن بننے کو کہتے ہیں تو آپ کو فروتنی پر عمل کرنا چاہیے۔ جب خدا آپ کو اچھی زندگی گزارنے کو کہتے ہیں تو آپ کو راست بازی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر باپ محبت ہیں تو فرزندوں کو بھی محبت ہونا چاہیے۔ محبت دوسروں کی بے عزتی نہیں کرتی، یہ شائستہ، مہربان، خیال رکھنے والی، قہر میں دھیمی اور صابر ہوتی ہے۔ محبت کے خدا جو اس زمین پر آئے اور اپنے آپ کو صلیب پر قربان کیا تاکہ ان گنہگاروں کو نجات دیں جنہوں نے ان سے بغاوت کی تھی، نے آپ کو یہ سبق دیا ہے۔
आए हम खूबसूरती से बदल जाएं जैसे खुदा हमें ढाल रहे हैं। किताब मुक़द्दस कहती है कि आप खुदा के हाथ में मिट्टी हैं और वो कुम्हार हैं। चूंकि खुदा आपको आसमान की खूबसूरत बादशाही में रहने वाले लोगों की सूरत में ढालते हैं, इसलिए आपको सिर्फ खुदा के कलाम की फरमानबरदारी करने की ज़रूरत है। खुदा आपको आसमानी यरूशलेम मक़दिस की तामीर के लिए बेहतरीन सामान की सूरत में ढाल रहे हैं। अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक दीनदारी की जिंदगी गुजारें, अपने पड़ोसियों से अपनी मानिंद मोहब्बत रखें, दूसरों को अपने आप से बेहतर समझिए और फरवतन रहें और दूसरों का ख्याल रखें, तो आप बेऐब कामिल बनाए जाएंगे और आसमान की बादशाही में आपका शानदार खैर मुकद्दम किया जाएगा। जिस तरह नूह और लूत ने दूसरों को निजात की राह बताकर रास्तबाजी का काम किया था, वैसे ही हम मुस्तैदी से तमाम बनी आदम को सियोन में आने का ऐलान करें। मुनादी अपने पड़ोसियों से अपनी मानिंद मोहब्बत रखने और बाप की मर्जी की पैरवी करने का रास्त अमल है। पिछली बरसात के रूहुल कुद्स की कुदरत के साथ लोगों को मुनादी करें जो आपने पाया है। खुदा के फर्जंद आपको सुनेंगे। रूहुल कुद्स का पानी जब रुका रहता है तो कम हो जाता है, लेकिन जब इसे बहाया जाता है तो जिंदा चश्मा बन जाता है। आप मोहब्बत के फर्जंद बने जो अपने पड़ोसियों और सारी दुनिया को मुस्तैदी से खुशखबरी की मुनादी करके बहुत सी रूहों को बचाते हैं और आसमान की बादशाही में जाने की खुशी से मौजूदा मुश्किलात पर गालिब आते हैं।